السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے 24 تک کا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اس نے پھیلا دی ہیں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، یا بکھیر دی ہیں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر ظاہر اور پوشیدہ کر کے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بنا کسی روشن کتاب کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے بزرگوں یا بڑوں کو پایا ہے۔ تو کیا شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ اور اے نبی، جس نے نیک ہو کر اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اے نبی، جو کوئی بھی اطاعت گزار اور فرما بردار بن گیا اس حال میں کہ وہ اچھا ہونا چاہتا ہو، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے، اور آخر کار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کے انکار سے آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری طرف ان سب کو پلٹ کر آنا ہے تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو کھینچ لیں گے سخت عذاب کی طرف۔ محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان کیا ہے۔ سابقہ درس میں آپ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سنا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ ہم نے وہاں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک مہذب اور عقل مند شخصیت کا شخصی پیکر کیسا ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس کی صراحت اور وضاحت بھی کر دی گئی تھی۔ اب ان آیات میں عقیدہ توحید کے معقول ہونے اور عقیدہ شرک کے نامعقول ہونے کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، عجیب معاملہ ہے کہ انسان زندگی کے کل معاملات میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی صحت کے معاملات میں، اپنی غذا میں، اپنے گھریلو معاملات کو حل کرنے میں، شادی بیاہ طے کرنے میں، حتیٰ کہ اپنے کپڑے اور جوتے کے انتخاب میں بھی اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے آرام دہ اور مفید ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، اور جو چیز نامعقول، نقصان دہ اور غیر مفید ہوتی ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ عجیب معاملہ ہے کہ وہی انسان جو زندگی کے کل معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، مذہب اور دین کے معاملے میں عقل کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ مذہب اور دین کے معاملے میں وہ قطعاً نہیں دیکھتا کہ اس کا عمل، اس کا عقیدہ کس قدر نامعقول اور غلط ہے۔
اگر پرانی جوتی بوسیدہ ہو جائے تو وہ اس کو تبدیل کر لیتا ہے، اگر پرانا مکان ٹوٹ پھوٹ جائے تو منہدم کر کے نیا مکان بنانا چاہتا ہے، اگر اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، پرانے کپڑے میلے ہو جائیں تو ان کو اتار دیتا ہے اور اس کی جگہ صاف ستھرے پہننا چاہتا ہے۔ تو آخر پرانا طریقہ جو بوسیدگی اور نامعقولیت کا شکار ہو چکا ہے اس کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتا، اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ زندگی کے کل معاملات میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والا اور بوسیدہ اور پرانی چیزوں کو تبدیل کر دینے والا مذہب کے معاملے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے باپ دادا کو جس مذہب پر پایا ہم تو اسی پر چلیں گے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے تمہارا یہ مذہب بوسیدگی کا شکار ہو گیا، اس کے اندر بہت سے اعمال اور فرسودہ عقائد ایسے شامل ہو گئے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ ہرگز ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آبا پرستی اور بزرگ پرستی کی اس نامعقولیت کو واضح فرمایا ہے، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہدایت اور سچائی کے متلاشی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مذہبی معاملات عقل کی کسوٹی پر کھرے اور درست اتریں تو پھر کائنات پر غور کرو اور دیکھو کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سمندر اور یہ کھیتیاں، یہ پیڑ، یہ پودے اور یہ درخت، غرض ہر چیز کس طرح ایک اندیکھی اور پوشیدہ طاقت کے حکم سے تمہیں فائدہ پہنچانے میں مصروف ہے۔ پانی، مٹی، آگ، پیڑ پودے اور زمین سے نکلنے والی سینکڑوں چیزیں کس کے حکم سے تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور تم ان ساری چیزوں کو حسب خواہش استعمال کر رہے ہو۔ اور چاند اور سورج، ہوا اور بادل جیسی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں جو رات دن تمہاری خدمت میں مصروف ہیں اور تمہاری دخل اندازی اور کوشش کے بغیر تمہارے لیے نوکروں کی طرح سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ہزاروں چیزیں پیدا کی اور ان میں تمہارے لیے ظاہری اور باطنی انعامات رکھے؟ تم غذا کھاتے ہو، اس میں زبان کو لذت اور مزہ ہے جو ظاہری چیز ہے، اور تمہارے جسم کے لیے غذا ہے جو باطنی چیز ہے۔ تم سورج سے دھوپ لیتے ہو، اس میں روشنی ہے جو ظاہری نعمت ہے، اور تمہارے لیے جسمانی قوت ہے جو باطنی نعمت ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ظاہری نعمت بھی موجود ہے اور کوئی نہ کوئی تمہارے لیے باطنی نعمت بھی موجود ہے، لیکن بعض لوگ ایسے نادان ہوتے ہیں وہ اللہ کی ان نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے حقیقی معبود تک پہنچ سکیں، تاکہ وہ اللہ کو پہچان سکیں، تاکہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکیں، بلکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یوں کہتا، میں اس کی عبادت اور پرستش کرتا ہوں جس نے کائنات پیدا کی ہے۔ انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا، میں اس کی عبادت اور پرستش کرتا ہوں جس نے کائنات پیدا کی ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس نے ہمارے لیے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ مگر بعض نادان یہ نہیں کہتے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کچھ شکلیں بنا کر، ان کو سجا کر، ان کو بنا کر، ان کا میک اپ کر کے رکھتے ہیں، اور پھر آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ ہے اصل خدا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس جو ہے وہ ہے اصلی خدا۔ کیسی حماقت کی بات ہے! حالانکہ انہیں اصلی اور نقلی کی پہچان کرنے کا علم تک نہیں ہے۔ وہ کس روشن اور عقل اور علم والی کتاب سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے تراشے ہوئے یہ سانچے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اس پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ بس انہوں نے کچھ بت اور کچھ خاکے اور کچھ شکلیں دیکھی ہیں،
اور یہ سنا ہے کہ یہ خدا ہے، لہذا وہ ان کو خدا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس بس ایک بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی پرستش کریں گے۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم زندگی کے کل معاملات میں عقل کا استعمال کریں گے، لیکن مذہب کے معاملے میں ہم عقل کا بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شیطان نے یہ بات جو قطعاً بے عقلی کی ہے ان کو بتا دی ہے، تو کیا یہ شیطان کے کہنے پر جہنم میں کودنا پسند کریں گے؟ کیا یہ شیطان کے کودنے پر دہکتی ہوئی آگ میں اور جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ محترم حضرات، مذہب انسان کی زندگی کا نہایت اہم معاملہ ہے۔ اس کو علم اور عقل کے مطابق ہونا زندگی کے دوسرے معاملات سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مذہب صحیح ہونے پر ہمیشہ کی کامیابی اور نجات موقوف ہے۔ لقمان حکیم نے شرک سے بچنے کی تاکید کی۔ شرک کی نامعقولیت اتنی واضح ہے کہ اس کو ہر آدمی سوچ سمجھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دلائل آفاقیہ اور دلائل انفسیہ پر تھوڑا رک کر غور کرے۔ وہ آسمان اور زمین پر اور خود اپنی ذات پر تھوڑا سا ٹھہر کر غور کرے۔ لیکن انسانوں میں بعض بدھو بات سمجھنے کے بجائے جب ان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پرستش کی دعوت دی جاتی ہے تو لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کائنات کے رب اور خالق کو سمجھنے کے لیے بادشاہوں، امیروں، سرداروں اور وزیروں کی مثال لینا بے وقوفی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کائنات کے رب اور خالق کو سمجھنے کے لیے بادشاہوں، امیروں، سرداروں اور وزیروں کی مثال لینا بے وقوفی ہے۔ کائنات کا رب محتاج نہیں، وہ مخلوق نہیں، اس کو موت نہیں، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، جبکہ یہ سب محتاج ہیں، مخلوق ہیں، ان سب کو موت ہے اور یہ سب کے سب مجبور اور بے کس ہیں۔ انسان کو اس ذات کی پرستش اور اطاعت کرنی چاہیے جو کسی کی محتاج نہ ہو، جو مخلوق نہ ہو، جس کو موت نہ آتی ہو، جو کسی کام میں کسی کے آگے مجبور نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا اس حالت میں کہ وہ خود کو بہتر بنانا چاہتا ہو، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، ایک مضبوط حفاظت میں اپنی پناہ لے لی۔ نجات اور کامیابی کا ایک مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لیکن جس نے کفر کیا تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے آپ کو اس کا کفر افسردہ نہ کرے، کیونکہ اس کو ہمارے پاس آنا ہے، ہم ان کو سب بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ دنیا میں چند روز کھا لیں دو، پی لینے دو، یہ نعمتیں بھی ہم نے ان کو عطا کی ہیں، پھر ان کی بدعمالیوں کی سزا ہم ان کو دیں گے۔ دنیا کے اندر ان کی نادانیاں ان کو کہیں ہلاک نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے وقوف دنیا کی نعمتوں میں الجھ کر اپنے معبود حقیقی کو بھول جائیں اور اس فرسودہ خیال کو، اس نامعقول خیال کو اپنا مذہب بنا لیں کہ ہم اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مذہبی معاملات میں ہمیں مذہبی معاملات کو طے کرنے میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات جو رب کا شاہکار ہے، جو اللہ اور ہمارے معبود حقیقی کا شاہکار ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اپنے معبود کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کائنات پر غور کر کے ہمیں اپنے معبود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔